لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ. شاعر کہتا ہے حال دل کس کو سنائیں، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ دے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے میں گدائے مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، میں گدائے مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، غم کیوں میرے پاس آئے، غم کیوں میرے پاس آئے، آپ کے ہوتے ہوئے غم کیوں میرے پاس آئے، آپ کے میں گدائے مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، میں گدائے مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائے، غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے اور اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے،
کے ہوتے ہوئے چھین لے کوئی ردائے آپ کے کون ہے الطاف اپنا حال دل جس سے کہے کون ہے الطاف اپنا حال دل جس سے کہے زخم دل کس کو دکھائے زخم دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے زخم دل کس کو سو دکھائے آپ کے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا والدی و اصحابہ اجمعین و بارک وسلم. خاک ہو کر عشق میں میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. چاند کی یکسیر ہے الفت رسول اللہ. یہ شعر اعلیٰ حضرت نے حضور کی محبت میں لکھا. کمال علم اعلیٰ حضرت کا کہ اس شعر میں سرکار اعلیٰ حضرت نے کیمیا بنانے کا نسخہ لکھا ہے, سونا بنانے کا نسخہ بتا دیا. خاک ہو کر پارا آپ نے دیکھا ہوگا, پارا تھرمامیٹر میں آپ دیکھو گے, پرانے تھرمامیٹر میں اب تو جو ہے وہ ڈیجیٹل آتے ہیں. پرانے تھرمامیٹر میں آپ دیکھو گے یا پرانے جو بلڈ پریشر چیک کرنے کی جو مشین ہوتی ہے اس میں آپ دیکھیں تو اس میں پارا ہوتا ہے. جب اس کو دبایا جاتا ہے تو پارا اوپر چڑھتا ہے. تو پارا خاک ہو کر عشق میں ایک اعلیٰ حضرت نے بہت طویل گفتگو ہے, میں مختصر سے بتاتا ہوں آپ کو کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے کیا خوب فرمایا, حضور کے عشق میں کیا ملتا ہے. خاک ہو کر عشق میں تو اس پارے پر ایک پروسیس ہوتی ہے, اسے اس کے بعد میں ایک لکڑی میں ڈالا جاتا ہے. اس لکڑی میں اس پارے کو ڈالا جاتا ہے اور اس پارے کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں پارا قرار پا گیا. تو جب یہ پروسیس سے گزرتا ہے وہ تو اس کے بعد میں سونا پیدا ہوتا ہے, یعنی وہ لکڑی جو ہے وہ سونے کی بن جاتی ہے. خاک ہو کر عشق میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کا عشق کیا ہے. جب حضور کے عشق میں مر جاؤ گے, خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. چاند کی یکسیر ہے الفت رسول اللہ. حضور کی الفت وہ الفت ہے, وہ چیز ہے کہ اگر وہ کسی کو حاصل ہو جائے تو بندہ موت کا خوف نہیں کرتا. پھر سامنے موت بھی ہو تو موت کو بھی کہتا ہے آ مجھے گلے لگا, اس سے گلے لگ جا, میں تو تیرا ہی انتظار کر رہا تھا. حضور تاج الشریعہ نے کیا فرمایا, حضور کا عشق, حضور کا عشق وہ عشق. حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی, جان دی آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی, قبر میں پہنچ
عشق اپنے دل میں پیدا کرو کہ وہ وقت آئے کہ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا دی، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ وہ آگ پیدا کرو اپنے دلوں میں۔ آج وقت اسی بات کا ہے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر جگہ جگہ حملے ہو رہے ہیں، اور مسلمان ہے کہ سویا ہوا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا خون جو ہے وہ بہہ جاتا، ہم مر جاتے، مگر حضور کی ناموس پر آنچ آنے نہ دیتے۔ مگر اب ہم اتنے دور ہو گئے ہیں دین سے، دین کی تعلیمات سے، کہ ہم اب رہ گئے دنیا میں، اس دنیا کی محبت میں ایسے گم ہو گئے کہ ہمیں اور کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں شرک دو قسم کے، شرک جو ہے وہ دو قسم کے ہیں، ایک شرک جلی اور ایک شرک خفی۔ شرک دو قسم کے ہیں، ایک شرک جلی اور ایک شرک خفی۔ شرک جلی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر معبود کو معبود ماننا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کی پوجا کرنا، وہ شرک جلی ہے، کھلا ہوا شرک۔ اور شرک خفی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ دنیا سے امید رکھنا کہ یہ دنیا مجھے پالے گی، دنیا سے مجھے کچھ ملے گا۔ فرمایا غوث پاک فرماتے یہ چھپا ہوا شرک ہے۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے ہم مرید ہیں، غوث پاک کے مرید ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور سے پوچھا گیا، آپ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید جہنم میں داخل نہیں ہوگا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو جنت میں نہ پہنچا دوں، تب تک جنت میں قدم نہ رکھوں گا۔ حضور سے آگے کی بات سنیے، حضور سے پوچھا، غوث پاک سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کا مرید کون؟ فرمایا میرا مرید وہ ہے جو ایک کام بھی خلاف شرع نہ کرے، ایک کام بھی خلاف شرع نہ کرے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھو، ہم غوث پاک کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، غوث پاک کے نام سے اپنے آپ کو غوث پاک کی طرف منسوب کرتے ہیں، قادری کہتے ہیں، چشتی کہتے ہیں، جس سلسلے کے ہو ہر سلسلہ غوث پاک سے فیض پاتا ہے۔ غوث پاک کے نام لیوا ہیں، اور غوث پاک کے نام لیوا آج اس قدر کہ ہم آج پریشان حال، اور ہم حق بولنے سے ڈر رہے ہیں، حق بولنے سے ڈر رہے ہیں کہ کوئی کیا کہے گا، پریشان حال۔ حضور اچھے میاں فرماتے ہیں غوث پاک کا مرید یہ پریشان ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ غلام غوث اعظم بے کسو مزدر نبی مانت، اگر مانت شب مانت شب دیگر نبی مانت۔ غوث پاک کا غلام پریشان ہو یہ ہو نہیں سکتا، غوث پاک کا غلام پریشان ہو یہ ہو نہیں سکتا، اور اگر ہوا بھی تو فرماتے ہیں کہ اس کی پریشانی شب بھر کے لیے، ایک رات کے لیے، دوسرے دن وہ پریشانی نہیں رہی۔ یہ غوث پاک کے مرید کی شان ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں۔ آج ہر برائی کے اندر ہم ملوث ہیں، اور ایک برائی جو ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی، جو وہابی، دیوبندی، رافضیوں کے ساتھ میں، بد مذہبوں کے ساتھ میں، صلح کلیوں کے ساتھ میں جو ہمارے معاملات عام ہو گئے، تو کیا منہ لے کر جاؤ گے حضور کی بارگاہ کریں؟ موت تو آنی ہے نا، مرنا ہے نا۔ آج جو چاہے بہانے کر لو، آج جس کے چاہے جو معاملات کر لو آپ۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یاد رکھیے، دنیا دارالاسباب ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ دنیا میں آپ جو کریں گے، جیسے کریں گے، یہ دنیا دارالعمل ہے، جو کرنا ہے کیجیے آپ، جو کریں گے، مگر آخرت میں ہر ایک بات کا حساب دینا ہوگا۔ مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرماتے ہیں مجھے اس دنیا سے کیا لینا۔ حضرت علی کا قول ہے، کسی عام آدمی کا نہیں، وہ اس کا قول جو فاتح خیبر ہے، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں اپنی آنکھوں کو کھولا ہے، اس مولا کائنات کا قول ہے، فرماتے ہیں مجھے اس دنیا سے کیا لینا کہ جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔ اگر آپ حلال کمائی بھی کھا رہے ہیں تو حساب تو دینا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔
مولا کائنات فرماتے ہیں مجھے اس دنیا سے کیا لینا کہ جس کے حرام میں عذاب اور حلال میں انصاف ہے۔ آپ ہم اپنا محاسبہ کریں مسلمانوں، آج وہ دور چلا گیا ہے کہ ہم نے بہت زندگی اپنی عیش و عشرت میں گزاری، کسی کی عزتیں اچھالی، کسی کو برا کہا، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کی، کسی کا حق مارا، کہیں چوری کی، کہیں کسی کی زمین ہڑپی، کسی کے تعلق سے کسی کی بچیوں کے ساتھ میں بدکاری کی، کہیں پر یہ گناہ کیے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو ہم سے سرزد نہ ہوا۔ آج سب کچھ کو ہر گناہ ہم میں موجود ہے۔ آج ایک بات یہاں سے پیغام لے کر جاؤ کہ آج جائیں گے تو اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کریں گے۔ پیدا کرو اپنی زندگی میں، 60 70 سال 80 سال کی زندگی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس زندگی کا، کچھ فائدہ نہیں۔ مرنا اپنے آپ میں یقینی ہے۔ ہم کوئی دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے۔ آج یہ جلسہ ہو رہا ہے، ہمارے بعد میں بھی یہاں پر جلسے ہوں گے، مگر فرق اتنا ہوگا کہ آج ہم ہیں کل ہم نہیں ہوں گے، آج آپ ہیں کل آپ نہیں ہوں گے۔ کل اسی مسجد میں جلسے بھی ہوں گے مگر سننے والا کوئی اور ہوگا، کہنے والا کوئی اور ہوگا۔ تو دنیا کسی کے لیے رکتی نہیں، ہر ایک کو اس دنیا میں جو آیا ہے اپنا وقت پورا کر کر اس دنیا سے جانا ہے، مگر اپنی زندگی میں کچھ کام تو ایسا کرو کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرے، کچھ کام ایسا کرو، ورنہ آج آئے دن حضور کی بارگاہ میں گستاخی ہوتی ہے۔ کل بھی میں نے کہا ابھی ہندوستان میں رہتے ہیں غریب نواز کے محبت کا نعرے لگاتے ہیں، محبت کے غریب نواز کے نعرے لگاتے ہیں، اور ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو لاک ڈاؤن کے بعد ابھی حال میں غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دے کر آئے ہیں۔ بہت غریب نواز کرتے ہیں، مگر حال ہی میں ایک بھڑوے نے گالی دے کر کہہ رہا، اور اللہ کے محبوبین کے گستاخوں کو گالی دینا یہ سیدنا صدیق اکبر کی سنت ہے، حدیث پاک اس سے ثابت ہے، اور اصحاب کی سنت ہے یہ، اور خود اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کے محبوب کو برا کہنا، اس کے عیب کو بتانا، ظاہر کرنا، یہ خود اللہ پاک کی سنت ہے۔ تو یہ جو ایک بھڑوا جو ہے، جو ظاہر سی بات ہے کہ جب دل میں ایمان نہیں ہوگا تو بھڑوے جو ہے وہ واٹس ایپ اور فیس بک پر ہی گستاخیاں کریں گے۔ اگر ماں نے دودھ پلایا ہوتا اور ایک باپ کی حلال اولاد ہوتی نا تو آ کر سامنے بول کر بتاتے غریب نواز کے عاشقوں کے کیا حال ہوتا، وہ خود جان لیتا۔ کیونکہ بھڑووں کے اندر چوڑیاں پہننے کا حق جو ہے وہ انہی کے حق ہے، جو ٹیکے لگائے اور جو ہے وہ پیٹھ پیچھے جا کر جو ہے وہ پیٹھ پیچھے جو ہے گستاخیاں کریں۔ ماں نے دودھ پلایا ہے تو آ کر بتاؤ ہمارے سامنے، اگر پھاڑ کر نہ رکھ دیے تو اپنی باپ کی اولاد نہیں کہلائی جائے۔ یہ گستاخیاں فیس بک اور واٹس ایپ پر کرتے ہو، اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں ڈرا دے گی یا ہم پر کوئی معاملات ہوں گے۔ میں یہ ساری باتیں اپنی ذمہ داری پر کرتا ہوں، نہ کسی سے ڈرتا ہوں، نہ یہ کوئی معاملات نہیں، بس اس لیے کہتا ہوں کہ اگر حضور کی محبت میں اور حضور کے ناموس کے لیے اور حضور کے آل و اصحاب کی محبت میں ان کی عزت کے تحفظ کی خاطر اگر ہماری جان بھی جائے نا تو ہم سمجھیں گے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کامیاب کیا۔ یہ جو آج کل عام ہو رہا ہے یہ سارے معاملات، تو اس پر حکومت ہند پابندی لگائے، ورنہ اگر تم چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہو تو حکومت تو ہمارے ہاتھ میں، ہم بتاتے ہیں حکومت کیسے چلاتے ہیں۔ غریب نواز کے غلام بہتر جانتے ہیں کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے۔ ارے تم کیا حکومت کرو گے، 11 سال میں پاگل ہو گئے بی جے پی اور آر ایس ایس کے بجرنگ دل اس کہیں کے ہے۔
11 سال میں پاگل ہو گئے، 400 سال کی حکومت جو ہے وہ فرعون کی باقی نہ رہی، تو اس دلے کی جو حکومت 11 سال کی باقی رہے گی۔ ہمیں ہندوستان سے ہم پر ساری پابندیاں، ہم پر ابھی ایم پی میں جو ہے وہ ایک قانون پاس کیا ان دلوں نے، سمجھے، آر ایس ایس کے بجرنگ دل کے جو دلے ہوتے ہیں، انہوں نے ایک ایم پی میں قانون پاس کیا۔ اور اس لیے ایک بات یاد رکھیے گا، قطعی طور پر ہم مسلمان ہیں، آئندہ کبھی الیکشن ہو، کوئی مسلمان بی جے پی کو ووٹ نہیں دے گا، کوئی بھی مسلمان، اور جو اس کی دلالی کر کے آئے گا نا اس کو بھی بھگا دیں گے، کوئی مسلمان نہیں دے گا بی جے پی کو ووٹ۔ اس بات پر جو ہے وہ یاد رکھیں، سمجھے، ہمیں جو ہے وہ ڈرانے کی کوشش، ارے جس غریب نواز کے بیٹھائے ہوئے اونٹوں کو تمہارا باپ پرتھوی راج نہ اٹھا سکا، تو آپ تو غریب نواز کے ماننے والے کروڑوں ہیں، سمجھے، تم ہجڑے کیا اٹھا پاؤ گے ہمیں؟ تو حال میں ایم پی میں قانون پاس کیا، ہاں، قانون میں کیا پاس کیا کہ اگر کسی کافر کی لڑکی کو کوئی مسلمان لے کر بھاگ جائے تو 10 سال کی سزا ہے، اور اگر کوئی مسلمان کی لڑکی بھاگ جائے کسی کافر کے ساتھ تو اس کے لیے کوئی سزا کا معاملہ نہیں رہا۔ پہلی بات تو مسلمانوں اپنی اولاد کو جو ہے تربیت دین دو، سب سے پہلے اولاد کو، جو آج لڑکیوں کو جو پڑھانے کا مزاج بنائے نا اس کو چھوڑ دو۔ شریعت کا حکم ہے کہ لڑکی کو پڑھنا سکھایا جائے، لکھنا نہیں، اتنی ضرورت پر سکھاؤ۔ یہ بھیجتے ہو اینڈرائڈ موبائل اپنے بچوں کے ہاتھ میں دیتے ہو اور اس سے پہلے دیکھتے بھی نہیں ہو کہ تمہارے بچے کیا کر رہے ہیں۔ اپنی اولاد کو تربیت دو، دیکھو اپنی اولاد کے موبائل میں کیا چل رہا ہے۔ بچیوں کو موبائل دیتے ہو، بچیاں جا رہی ہیں، ہمارے علاقوں کی شرم سے ڈوب مرنے والی بات ہے، اور مسلمان بچے جو ہیں وہ جا رہے ہیں، ان لڑکیوں کو گھما رہے ہیں۔ شرم کرو، اگر تم کسی لڑکی کے ساتھ میں کوئی بدکاری کرتے ہو تو تمہاری گھروں میں بھی بہنیں ہیں، اور یہ تاریخ دہرائی جاتی ہے، تم اگر کسی کے ساتھ میں بدکاری کرو گے تمہاری بہنوں کے ساتھ میں بھی خدا نہ خواستہ وہی معاملات ہوں گے۔ تو یاد رکھو، اپنی بچیوں کو تربیت دو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو دیکھو کہ وہ کہاں جاتی ہے، کیا کر رہی ہے، گھر سے نکلنے پر پابندی۔ اور یہ ارے ہم سے کسی نے کہا کہ تم اپنی عورتوں کو اسلام جو ہے وہ اسلام میں پردہ ہے اور پردوں کی بات کرتے ہو اور پابندیاں عائد کرتے ہو، میں کہتا ہوں ہاں اسلام میں پردہ ہے اور یہ پردہ ہی صحیح ہے۔ اس کی وجہ بتاتا ہوں، ہماری گھروں کی بچیاں جو ہے بازاروں طوائف میں نہیں ہوتی، مسلمانوں کی بچیاں طوائف میں نہیں ہوتی۔ ارے اسلام نے وہ مزاج دیا، آپ نے دیکھا بادشاہ کی بیٹیاں ہوتی ہے، شہزادیاں بولتے ہیں، دیکھا ہوگا، سنا پڑھا تو ہوگا آپ نے۔ بادشاہ کی بیٹیاں جو ہوتی ہے اور جو کوئینز ہوتی ہے نا، جو پرنسس ہوتی ہے، وہ جب اپنے محل میں رہتی ہے وہ سب سے ملاقات نہیں کرتی، پتہ ہے آپ کو؟ ان کا کھانا الگ ہوتا ہے، وہ عام بازار میں نہیں گھوم سکتی، وہ عام جو ہے وہ معاملات میں عام عورتوں کی طرح کپڑے نہیں پہنتی، وہ عام عورتوں کے ساتھ میں گھومتی نہیں، عام عورتوں کی طرح گھر سے باہر نہیں نکلتی، اس کو چار دیواری میں رکھا جاتا ہے۔ وجہ کیا؟ کیونکہ وہ شہزادی ہے۔ اسلام تیری عظمتوں پر قربان، تو نے ہمارے ہر گھر کی بچی کو شہزادی بنا دیا، شہزادی بنا دیا۔ پردہ اس لیے رکھا گیا کہ کوئی ڈاکو اس پر جو ہے ڈاکہ زنی نہ کرے، اس لیے تاکہ شہزادی کو ہر کوئی نہیں دیکھتا، شہزادی کو وہی دیکھتا ہے جو اس کے گھر والا ہوتا ہے۔
تو اسلام نے یہ نظام ہمیں دیا، یہ نظام تو اپنی بچیوں کو پردے کراؤ، جو بے پردہ گھماتے ہو نا اپنی بچیوں کو، ختم کرو، یہ چیزیں ختم کرو، خدا کے لیے ختم کرو۔ یہ سارے معاملات جو آج ہو رہے ہیں، بچیاں بھاگ رہی ہے، شرم سے دور کرنے والی بات ہے۔ کیا تعلیم دی ہم نے اپنی بچیوں کو ہے کہ ہماری بچیاں جا رہی ہے غیروں کے ساتھ میں اٹھ رہی بیٹھ رہی ہیں، غیروں کے ساتھ میں جو ہے ہمارے بچیوں کا ماحول ہو رہا ہے۔ ہم نے کبھی اسکول میں جا کر دیکھا کہ ہماری بچی کتنے وقت میں جاتی ہے، کب آتی ہے؟ کبھی فکر نہیں کی۔ سوچو اپنے ماحول میں تبدیلی پیدا کرو اپنے ماحول میں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں اپنے اندر جو ہے وہ تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، مگر کوئی ہمیں ڈرانے کی کوشش نہ کرے۔ یہ حکومت ہند نے جو پابندیاں لگائی ہے، کبھی جو ہے وہ 3 طلاق کے مسئلے پر پابندی، ارے جس مودی سے اپنی بیوی سنبھلی نہیں، وہ چلا مسلمانوں کی بیٹیوں کو سنبھالنے کے لیے ہے۔ اپنی بیوی کو تو سنبھال نہ سکا، ایک بیوی سنبھال نہیں سکا، اور مسلمانوں کے 3 طلاق پر بات کرتے چلا ہے۔ تو لہذا مسلمانوں ایسوں کو جو ہے وہ کبھی ووٹ نہ دینا، بالکل بھی نہیں، قطعی طور پر نہیں۔ اور مسلمان کو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ جذبہ، ایمان کا جذبہ پیدا کرو اپنے اندر، بیداری پیدا کرو۔ جب یہ موت کا خوف ہوگا نا، آپ سے 10 سال پہلے کب ہوا تھا؟ 26/11 12 سال پہلے 2008 ہوا تھا۔ کس نے کرایا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے، مگر آپ لوگوں نے بنام مسلمان اس کو پیش کیا دنیا کے سامنے۔ بنام مسلمان اس حکومت یہ RSS کے دلوں نے پیش کیا تھا کہ یہ مسلمان آئے تھے اور 26/11 کا حملہ کیا۔ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، مگر آپ نے صرف مسلمانوں کا نام لیا تھا، مسلمان نہیں پہنچے تھے، مسلمانوں کا نام لیا تھا اور کہا تھا کہ 10 مسلمان آئے ہیں۔ ارے 10 نے چند سیکنڈ میں ساری ہندوستان کی سانس روک دی۔ بنام مسلمان ہونے کے 10 لوگوں نے چند منٹ میں سارے ہندوستان کی سانس روک دی تھی، اور کئی دنوں تک مسلمانوں کے نام کا دبدبا تھا کہ مسلمان آیا ہے تو یہاں سے ہٹ جاؤ۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، کئی دنوں تک مسلمانوں نے صرف سانس روکی، صرف نام استعمال ہوا تو مسلمان کے نام میں اتنا دم ہے، جس دن ہم خود کھڑے ہو جائیں گے تو ہمارا کام کیا بتائے گا؟ کھڑے ہو جاؤ، اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھو۔ یہ چوڑیاں پہن کے جو بیٹھے ہیں نا، مصلحت مسالے بنانے میں، یہ کچھ کام نہیں آنے والے ہیں۔ ہو جاؤ کھڑے، کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ موت آئے گی نا، مرو گے نا، اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ دین کے لیے مرنا بھی باعث فخر ہے، اس سے آگے کیا کوئی مار سکتا ہے نا یار؟ اس کے آگے کوئی کیا سکتا ہے؟ کیا کر سکتا ہے؟ کیا کرے گا کوئی؟ جان ہی جائے گی، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں۔ مگر جب جائیں گے تو کیا ہوگا؟ فخر سے کہیں گے، باپ اپنے باپ کا بیٹا جائے گا تو وہ کہے گا کہ میرا بیٹا تھا جس نے دین کے لیے قربانی دی۔ ماں باپ اپنے بچوں کو بزدل نہ بنائے، شیر بناؤ شیر۔ ٹیپو سلطان نے کیا کہا تھا؟ ٹیپو سلطان کیا پیغام دے کر گیا کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے شیر کی 1 دن کی زندگی۔ تو شیر بنو شیر، گیدڑ مت بنو، شیر بنو۔ جینا ہے، ارے موت تو کل بھی آنی ہے نا، مرنا تو ہے، آج مرو، شیر بن کر مرو نا۔ کسی 10 لوگوں کو خوف ہو جائے، ارے یار گیا مسلمان گیا، ارے بڑا بھاری ہوتا ہے۔ پیدا کرو یہ جذبہ، پیدا کرو، رہو مسلمان بن کر رہو، اپنے ظاہر کو اپنے باطن کو جو ہے وہ مسلمانوں جیسا کرو۔ وقت چلا گیا کہ اب ہم اس کو سمجھائیں، اس کو سمجھائیں، اس کو سمجھائیں، ہم خود اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ اب کوئی آپ کو سمجھانے آئے، اب یہ وقت چلا گیا کہ آپ آؤ بھائی، ارے چلو دین کے لیے آ جاؤ، یہ کرو وہ کرو، اب وہ وقت چلا گیا۔ اب آپ خود سمجھو کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اور سب سے پہلے اگر ایمان کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا نا، کرنا ہے تو سب سے پہلے وہابی دیوبندیوں کے ساتھ سے تعلقات، شادیوں میں بلانا، شادیوں میں جانا، رشتہ داریاں کرنا ختم کرو۔ سب سے پہلے تیرے دشمن سے کیا رشتہ ہمارا یا رسول اللہ، حضور کے دشمن سے، حضور کے گستاخ سے ہم سلح کریں، باپ کو گالی دے ڈال دے، اگر کوئی باپ کو کوئی نازیبہ کلمات کہہ دے تو مجھے آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، اس کے ساتھ سے کبھی کوئی سلح کرو گے؟
تمہارے باپ کو کوئی گالی ڈال دے کبھی اس کے سامنے کوئی صلح کرو گے, کوئی سمجھوتا کرو گے؟ بولو, کبھی نہیں کرو گے نا. کیوں نہیں کرو گے؟ بلکہ اپنے اولاد کو نہیں کہو گے اللہ نے میرے باپ کو گالی ڈالا, اس کے ساتھ میں کبھی کوئی صلح نہ کرنا. کیوں؟ باپ کے لیے اتنی محبت. اور جس رسول کے قدموں پر دنیا کے سارے ماں باپ قربان ہو, دنیا کے سارے ماں باپ قربان, اس رسول کی بات آ جائے تو کہتے ہیں دنیا ہے, چلتا ہے, مصلیت کا دور ہے, کیا چلتا ہے, کیا چلے گا؟ قبر میں بھی یہی کہوں گے, حضور کی شفاعت چاہتے ہو اور اپنے آپ کو حضور کا عاشق کہتے ہو, حضور کا عاشق کہتے ہو نا, اور حضور کے عاشق ہے نا ہم, قبر میں کیا وہ لے کر جائیں گے؟ حضور کا جلوہ دیکھیں گے. حضور نے فرمایا, حضور اگر یہ فرما دے, صرف یہ پوچھ لے کہ دنیا میں میرے سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا اور میرے دشمنوں سے اور مجھے جو گالیاں ڈالتے تھے اس کے ساتھ میں رشتہ داریاں کرتا تھا, اس کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا تھا, کیا جواب دو؟ دل پر ہاتھ رکھو, محاسبہ کرو اپنا, ہم کہاں ہیں, کہاں پہنچ گئے, ہم کون تھے؟ یہ قوم جو آج تک کسی سے ڈری نہیں, آج سب اسے ڈرا ہے. آج تک اس کا مقابلہ کسی کی کوئی نہ کر سکا. آج جو ہے وہ سب اس کے مقابلے میں کرے. کیوں؟ کبھی سوچو, اپنے آپ کے اندر تبدیلی لاؤ میرے بھائیوں. بہت وقت, زندگی کا وقت ایک عرصہ ہم نے گزار دیا اس کو برا کہنے میں, اس کو برا کہنے میں, اس کے ساتھ میں لڑنے میں, اس کے ساتھ میں لڑنے میں, اس کا حق مارنے میں, اس کا حق مارنے میں, ہر چیز جو ہے وہ ہم کر چکے. اب زندگی کا جو حصہ بچا ہے بس ایک ٹھان لو کہ اب زندگی کا بقیہ زندگی جو ہے وہ صرف حضور کی محبت میں اور حضور کے لیے جینا. بس باقی کی زندگی اب نہ حضور کے دشمنوں سے ہمارا کوئی تعلق رہے گا, نہ حضور کے اصحاب کے دشمنوں سے ہمارا کوئی تعلق رہے گا, نہ حضور کے اولاد کے دشمنوں سے ہمارا کوئی تعلق رہے گا, نہ حضور کی بارگاہ کے محبوبین سے محبوبین کا جو گستاخ ہوگا ان سے ہمارا کوئی تعلق. اس بات کو دھیان دو رہو. ہم آپس میں بہت لڑ چکے ہیں, بہت ایک دوسرے کا نقصان کر چکے, سنی مل کر رہے. مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچم تلے, اس کے پلیٹ فارم تلے آؤ. مسلک اعلیٰ حضرت اسی کا نام ہے کہ انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے. یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے اور اسی کی تعلیم میرے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ دیتے ہوئے آئے. حضور اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی یہی تعلیم دی, اسی پر سختی سے قائم رہو. مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہو. نوجوان نسلیں, نوجوان جو یہاں پر مجھے سن رہے ہیں, کیونکہ بوڑھوں نے اپنی زندگی گزار دی, اب وہ اس مرحلے میں ہے کہ اب انہیں زندگی میں اور کچھ نہیں, بس اب ان کے لیے وہ ہے کہ وہ آخری موقع بس اپنی موت کی فکر کرنے میں, اپنے آخری وقت میں. موت کا ویسے کسی کا بھروسہ نہیں, موت تو اپنے وقت پر آئے گی. اور ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کی قبر بازار میں آ گئی مگر ہمیں خبر نہیں ہوگی. تو موت تو اپنے وقت پر آئے گی, مگر سنی ہو زندگی میں کچھ جاؤ, کچھ کر جاؤ تو حضور کی بارگاہ میں جب حضور کا جلوہ جب قبر میں نظر آئے گا تو حضور میرے یہ فرما دیں کہ آج میرا دیوانہ آ گیا. کچھ ایسا بھی تو کرو, کچھ ایسا بھی تو ہونا چاہیے. اب کبھی خدا نہ خواستہ کوئی گستاخی کوئی میرے آقا کی شان میں کرے تو کسی کا انتظار نہ کرنا کہ مولانا صاحب کیا بولیں گے, سید صاحب کیا بولیں گے, پیر صاحب کیا بولیں گے, خاندان سے کیا حکم آئے گا. نہ, عشق جو ہے وہ یہاں سے نہیں, یہاں سے سوچنا ہے, یہاں سے مت سوچنا. حضور کی محبت کے معاملے میں, حضور کے دین کے معاملے میں, حضور کی عظمت کے معاملے میں یہاں سے نہیں, یہاں سے جو سوچتا ہے نا وہ پاگل ہوتا ہے, اور یہاں سے جو سوچتا ہے وہ دیوانہ, ایسا دیوانہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا نہیں ہے. وہ دیکھتا ہے تو صرف اپنے محبوب کو دیکھتا ہے. حضور کے معاملے میں دل سے سوچو, کہیں اگر خدا نہ خواستہ یہ معاملہ ہو, مار ڈالو اور کوئی آئے نہ آئے, یہ فکر نہ کرے کہ میرے پیچھے کیا ہوگا, کون آئے گا مجھے سہارا دے گا, کون میرا کیس لڑے گا, کون میرے لیے آئے گا, کون کس کے لیے آئے گا. نہ,
ارے جس کے لیے ہم جو جس کے لیے جو کام کیا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ میں نے کل غازی علم الدین شہید کا واقعہ بیان کیا۔ غازی علم الدین شہید جب حضور کے گستاخ کو قتل کیا تھا 1932 یا 37 میں پھانسی کی سزا ہوئی، تو غازی علم الدین شہید کو جب پھانسی کی سزا ہونے والی تھی اس سے پہلے حضرت موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ علیہ السلام علم الدین کے خواب میں آئے۔ سبحان اللہ۔ علم الدین شہید کے خواب میں آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علم الدین شہید نے کہا کہ حضور آپ، فرمایا میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں۔ کہا حضور آپ میرے، بولے آپ یہاں آئے؟ فرمایا ہاں علم الدین تم سے ملاقات کے لیے آیا۔ کہا حضور مجھ سے ملاقات کے لیے؟ میں ایسا کہا حضور کہ آپ مجھ سے ملاقات کے لیے آئے؟ فرمایا نہیں علم الدین تمہیں سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ حضور ایسی کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میں ابھی حضور کے دربار میں حاضر تھا، سرور کونین کے دربار میں حاضر تھا اور حضور کے لب پر نام تھا علم الدین، علم الدین، علم الدین، علم الدین۔ میں نے حضور کے لب پر تمہارا نام سنا تو میں نے سوچا کہ جس علم الدین کا نام رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج اس علم الدین کو ملا تھا، اس لیے میں ملاقات کے لیے آیا۔ ارے کل کوئی زندگی کا کوئی لمحہ یہ بھی تو سوچو کہ حضور کے لب پر ہمارا نام آ جائے۔ کچھ اعمال ہمارے پاس نہیں، ساری زندگی میں ہم نے، ساری زندگی ہمارے گناہوں میں ملوث ہے، پوری زندگی گناہوں میں ڈوبا دیا، مگر ایک ایسا عمل کا تو کرو کہ حضور راضی ہو جائے۔ اور یہ عمل وہی ہے کہ حضور کے، یہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ فرض ہے، اس کے بغیر ہم پر چارہ نہیں ہے ہم کو، اور نمازیں فرض ہی ہم پر کی گئی ہے، کسی دیوبندی وہابی پر فرض نہیں ہے نماز، کیونکہ نماز کے فرض ہونے کے لیے ایمان والا شرط ہونا شرط ہے، جس کے پاس ایمان نہیں اس پر نماز فرض نہیں۔ تو نمازیں پڑھتے ہیں مگر یہ نمازیں ہماری بخشش اس نمازوں کے، ہماری نمازوں کی وجہ سے ہوگی، اس کا دعویٰ ہمیں نہیں۔ ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہماری بخشش ہوگی، اس کا دعویٰ نہیں ہے، مگر ایک دعویٰ ہمیں اس بات کا ضرور ہونا چاہیے، کچھ زندگی میں ایسا کرو محبت رسول کہ جس کی بنیاد پر ہماری بخشش یقینی ہے۔ حضور سے محبت، ٹوٹ کر محبت کرو حضور سے، اور جب یہ محبت جب سر چڑھ کے بولتی ہے نا تو پھر وہ جو ہے وہ دیکھتی نہیں ہے کہ سامنے کون ہے۔ محبت ایسی پیدا کرو حضور کے لیے، ساری زندگی دنیا کے لیے جیے، اپنے لیے جیے، اپنے گھر والوں کے لیے جیے، اب زندگی کا وہ حصہ جو ہے، بقیہ حصہ جو ہے نا صرف حضور کی محبت کے لیے جیو۔ کرو گے ایسا انشاءاللہ؟ ایسے بنو، کسی کا خوف مت کھاؤ۔ آج کیا میں آج یہ بول رہا ہوں، کل میرے ساتھ میں کیا ہوگا میں نہیں جانتا، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جو بولا ہے نا وہ حضور کی محبت میں بولا ہے۔ میری مدد کو کوئی آئے نہ آئے، میں اتنا جانتا ہوں کہ میرے رسول مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ اس کا رسول مجھ سے راضی ہو جائے، میرے غریب نواز، میرے غوث پاک اور میری سرکاریں مجھ سے راضی ہو جائے نا تو یہ میری بخشش کا ذریعہ ہے۔ نہ دنیا سے کوئی امید ہے، نہ دنیا سے کوئی لالچ ہے، نہ ہم آپ کے بیچ میں آتے ہیں تو ہمیں کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کی جو ہے وہ آپ کی پراپرٹی میں سے ہمیں کوئی حصہ مل جائے یا آپ کے گھر میں سے کوئی رقم، خاطر خواہ رقم ہمیں مل جائے، کوئی نہیں، بس آتے اس لیے ہیں کہ بس آپ اپنے ایمان کو سنبھالیں، آپ ہمارے دینی بھائی ہو، ایک دینی بھائی ہونے کی حیثیت سے کہ آپ نے اسی رسول کا کلمہ پڑھا ہے جس رسول کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، بس وہ کلمے کا رشتہ آپ کے ساتھ میں ہے، اور اسی کلمے کے رشتے کے تحت میں آپ سے کہتا ہوں کہ بس اسی کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، بس اسی رسول کی محبت۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے جو ہے وہ ہمارے محبت میں سرشار ہو جاؤ نا، حضور کی محبت ہمارا کام ہی ہے۔ ہم تو یہاں پر آئے ہیں تو ہمارا کام ہے چوکیداری کا، سمجھے؟ ہم اپنے آقا کے نام لیوا ہیں، اپنے آقاؤں کی محبت کے جام پلاتے ہیں، بس حضور کے بن جاؤ، باقی کسی کا نہیں۔ بس یہ اگر آپ میں سے کوئی ایک بھی اگر اس بات پر عمل کر گیا نا
تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا اور ہمیں اور کوئی یہ نہیں ہے بس. اور وہ بھی نہ ہو, بس یہ سوچتے ہیں کہ اللہ اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے. بس اگر اللہ اس کا رسول ہم سے راضی ہے تو پھر کیا ہے, اللہ اپنے کرم سے جنت دے تو اس کی رضا میں راضی ہے. اور ہمارے اعمال کے مطابق اگر جہنم میں جانا پڑے تو یہ تو ہمارے عمل تھے. ہم صرف جو کام کرتے ہیں بس صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرو. کوئی کیا کہے گا, کوئی آپ کو بہت بڑا مقرر کہے, کوئی آپ کو بہت بڑا جو ہے وہ غازی کہے, یا کوئی آپ کو شہید کہے, اس سے کوئی مطلب نہیں. بس یہ دل میں جو ہے نا, بس یہ کہ حضور کی محبت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے, غوث پاک راضی ہو جائے. کبھی کسی دن غوث پاک بھی یہ فرما دے کہ یہ میرا غلام ہے, میرا مرید ہے. کبھی یہ بھی تو سوچ کر دیکھو, غوث پاک کے لمحۂ اقدس پر تمہارا نام آئے, غوث پاک کہہ دے کہ یہ میرا غلام ہے. اعلیٰ حضرت کی زبان پر تمہارا نام ہو, مخدوم اشرف سمنانی کی زبان پر تمہارا نام ہو کہ یہ میرا غلام ہے, اس پر مجھے ناز ہے. کوئی ایسا بھی کام کر لو, کوئی ایسا کام کر لو, ہمارے آقاؤں کی زبان پر ہمارا کسی دن نام آ جائے کہ یہ میرا غلام ہے, اس پر مجھے فخر ہے. اپنی زندگی کامیاب سمجھ لو, یہ زندگی کامیاب سمجھ لو. اس لیے جیو تو حضور کی محبت میں, مرو تو حضور کی محبت میں, اور ڈرو نہیں, کہ بڑھووں سے نہیں ڈرنے کا, اس سے ڈرنے کا نہیں, بڑھووں سے نہیں ڈرنے کا. مسلمان ہوتا ہوا ہے, اور خاص طور پہ میں مسجدوں کے تمام ٹرسٹیان کو بھی دست بستہ اپنی ذمہ داری سب کو یہ بات دست بستہ عرض کر رہا ہوں. اور آج اس حیثیت سے کہ آج اس بات کو میرا حکم سمجھو کہ آل رسول ہونے کی حیثیت سے میں کبھی اپنے آپ کو اپنے تعلق سے کبھی ان باتوں کو نہ پسند کرتا ہوں, نہ میں نے آج تک کوئی بتا سکتا ہے کہ میں نے ان باتوں کو کبھی ممبر پر کہا ہوں. میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آل رسول ہونے کی حیثیت سے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہونے کی حیثیت سے, لاکھ برا صحیح, مگر ایک نسبت تو ہے نا جو آل رسول ہو, اور یہ نسبت کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا. یہ نسبت آل رسول ہونے کی حیثیت سے میں آج مساجد کی ٹرسٹیوں کو بھی جو ہے وہ دعوت فکر دے رہا ہوں کہ اپنی مسجدوں کو پاک کرو بد مذہبوں سے. نہ آنے دو اپنی مسجدوں میں, نہ آنے دو. ارے حضور کے گستاخوں کو اپنی مسجدوں میں آ کر جو ہے وہ جس نبی نے, ارے سب سے پہلے تو یہ سنت الہی ہے. اللہ تبارک, مسجد بڑی کہ اللہ کا جنت بڑی ہے, جنت افضل, مسجد افضل ہے. اللہ نے جنت سے کس کو نکالا تھا؟ گستاخ نبی کو نکالا تھا نا, جنت سے نکالا تھا. تو یہ سنت الہی ہے کہ مسجدوں سے گستاخ نبی کو نکالنا یہ سنت الہی ہے. اور حضور نے خود مسجد نبوی شریف سے نام لے لے کر منافقوں کو نکالا تھا کہ وہ خروج فرمایا, نکل جا میری مسجد سے. تو مسجدوں میں گستاخ رسول کو آنے نہ دیں, بد مذہبوں سے بچیں. سنیوں سب کچھ جو ہے یہیں پر رہ جائے گا, اپنی زندگی کے اپنے اعمال اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے. دنیا میں آپ سے کوئی, میں شام میں بھی جہاں پر گیا تھا وہاں پر بھی میں نے یہ بات کہی, دنیا میں آپ سے کوئی ٹوٹ کر محبت کرے, آپ کسی سے ٹوٹ کر محبت کرو, اتنی محبت کہ اس کے علاوہ آپ کو کوئی نظر نہ آئے. اگر کسی سے ٹوٹ کر محبت کرو گے اور اس کے بعد میں اگر وہ اس کا انتقال خدا نہ خواستہ ہو جائے, اب اس کا جنازہ جا رہا ہے, جنازہ جا رہا ہو, اب اس کو قبر, آپ رو رہے ہو, زارو پتار آپ بے حال ہو, اس کو قبر میں رکھا جائے اور کوئی آپ کو آ کر آپ کو یہ کہہ دے کہ بھائی یہ دنیا میں تو بہت سے محبت کر رہا تھا, بہت سے کہو گے کہ اس کی فراق جو ہے وہ اس کی جدائی سہج نہیں ہوتی ہے, چلو اس کے ساتھ میں تم بھی قبر پہ لیٹ جاؤ. بولو کرو گے, سو گے اس کے ساتھ میں قبر میں, جانے کو تیار رہو گے؟ کوئی نہیں جائے گا, کتنی بھی کوئی محبت کرے کسی سے, قبر کی منزل میں کوئی نہیں ساتھ دیتا ہے. تو زندگی کے آخری وقت میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا, ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں, 5 جاتے ہیں نا قبرستان میں, 5 جاتے ہیں, کندھا دینے والے 4 اور ایک میت. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. 4 واپس ہو گئے, 5ویں کو چھوڑ دیا.
उस वक्त तुम्हारे अमाल तुम्हारे काम आएंगे। उस वक्त तुम्हारा कोई कितना भी महबूब हो, कोई कैसा ही दोस्त हो, तुम्हारी माँ हो, तुम्हारा बाप हो, तुम्हारी बीवी हो, तुम्हारा भाई हो, तुम्हारी बहन हो, कोई सब छोड़ देंगे, सब साथ छोड़ देंगे। उस वक्त काम आएंगी तो वो जात, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा कैद से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान है। वो रसूल जो उस कब्र की मंजिल में भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो रसूल काम आएंगे। तो जिसके जो काम आएगा उसको उसका सोचो ना। अरे जिंदगी में दुनिया का सोचा, दुनिया वालों का सोचा, आखिरत के लिए भी कुछ तोशा तैयार कर लो, कुछ सामान तैयार करो कि काम कौन आने वाला है। हाँ, बाप जहां बेटे को छोड़े, बाप जहां बेटे से भागे, आ कह के बुलाते ये हैं, माँ जब इकलौते को छोड़े लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, सल्लिम सल्लिम की धाड़ से पुल से पार कराते हैं, और इन्ना अतैना कल कौसर सारी कसरत पाते हैं। कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं, जाते ये हैं आते ये हैं, जाते ये हैं आते ये हैं। लिहाजा सुन्नियों, अपने अंदर तब्दीली पैदा करो और मजबूत पीपीएस नहीं बनना है, पिलपिले नहीं, पीपीएस। और हुजूर के मोहब्बत के मामले में, हुजूर के असहाब की मोहब्बत के मामले में, हुजूर की औलाद की मोहब्बत के मामले में, हुजूर के महबूबीन की मोहब्बत के मामले में, दीन की मोहब्बत के मामले में केकेएस, खूंखार सुन्नी। क्या बात, समझे? हम गुलामाने आले हजरत हैं, देखते नहीं है सामने कौन है। अगर कोई हुजूर की मोहब्बत, हुजूर के मुकाबले में कोई आएगा तो कोई भी आए, दो हाथ, समझ गए आप? दो हाथ के लिए तैयार है, डरना किसी से नहीं। मैंने जो है वो इससे पहले नासिक में किसी ने मुझसे कहा 5 मिनट, ठीक है, वक्त मैं 5 मिनट ले रहा हूं, मैं आज ज्यादा वक्त ले लिया हूं, माजरत चाहता हूं। तो मैंने नासिक में जो है वो, मैंने नासिक में इससे पहले जब पहुंचा था तो किसी ने कहा था कि 86 का जो गैरों के साथ में मुकाबला हुआ था कुफारों के साथ में, तो उसमें जो है वो मुसलमानों ने जब लड़ाई की तो मुसलमान कम थे। गैरों ने जब उस पर हमला, मुसलमानों की आबादियों पर हमला किया था तो मुसलमान कम थे, लेकिन मुसलमान निकले और लड़ाई की। मगर जब वो थोड़े थे, मगर जब निकले तो उसके बाद में ये देखा गया कि शहंशाह नासिक सरकार सादिक शाह हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारे अक़दस से बाहर घोड़े पर सवार निकले थे, साथ में एक फौज थी, और शहंशाह नासिक ने हाथ में तलवारें थी और कुफारों को भगाया। तो मुझसे कहने लगे, नासिक में कुछ वहाबियत के मामला चल रहे थे, तो मुझसे कहने लगे कि हुजूर, कुछ लोग कहते हैं कि नासिक में कैसे क्या कुछ हो सकता है कि वो शहंशाह है ना, वो हमारी मदद करेंगे। मैंने कहा कि यकीनन हमारे बुजुर्गों की इमदाद हक है, हम सुन्नी हैं, उसको मानते हैं, देवबंदी नहीं है, हम सुन्नी हैं, हम वफादार हैं। और कुत्तों का काम होता है अपने आका की मदोसराई करना, अपने आका की मदोसरा बयान करना, ये कुत्तों का काम होता है। तो हम सुन्नी हैं, हम अपने आका के चाहने वाले हैं, तो हम ये मानते हैं बुजुर्गों की जो है वो इमदाद हक है, और बुजुर्गाने दीन अपने मानने वालों की मदद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो देवबंदी का कोई बुजुर्ग होगा जो किसी के साथ नहीं आ सकता, सुन्नी का हर बुजुर्ग काम आता है। वो वहाबी का कोई नबी होगा जो मरकर मिट्टी में मिल गया होगा, समझे? हमारा नबी तो जिंदा है, तू जिंदा है बंदा, तू जिंदा है बंदा, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। कोई फर्जी नबी होगा वो वहाबी का जो मर के मिट्टी में मिल गया, हमारा नबी जिंदा है, हमारा नबी जिंदा है। तो बहरकैफ, तो मैंने ये कहा कि शहंशाह की
امداد اور بزرگوں کی امداد حق ہے، اس کا انکار نہیں، مگر وہ امداد ہوگی جب ہم کھڑے ہوں گے۔ ارے میدان میں اترو نا، میدان میں آؤ، پھر دیکھو اپنے بزرگوں کی کیسی حمایت ہوتی ہے۔ اپنے حق کے لیے لڑو، پھر دیکھو غریب نواز کیسے ہندوستان کا حکومت کا تختہ پلٹتے ہیں۔ لڑو تو صحیح اپنے حق کے لیے، اٹھو تو صحیح، پھر دیکھو شہنشاہ ہندوستان کی ولایت کیسی ہے، پھر دیکھو مسعود غازی سید سالار کیسی مدد فرماتے ہیں، پھر دیکھو کی چوچا سے مخدوم اشرف کا فیضان کیسے ہوتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ پھر دیکھو خواجہ دانا کیسے مدد فرماتے ہیں، پھر دیکھو سرکاریں بابا جان اما جان رحمت آباد سے کیسے مدد فرماتے ہیں، پھر دیکھو مخدوم ماہمی کیسے تمہاری مدد کرتے ہیں، سرکاریں نے ماہرہ کا فیض کیسے ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت کیسے تمہارے لیے کھڑے ہوتے ہیں، مفتی اعظم کیسے تمہارے لیے آتے ہیں، سرکاریں شاہ وجود الدین علوی کیسی تمہاری مدد فرماتے ہیں، پھر دیکھو تاج الشریعہ کی حمایت کیسی ہوتی ہے، کہ چوچا کے تاجدار شیخ المشائخ علی حسین اشرفی میں کیسے آتے ہیں۔ صحیح کھڑے تو ہو جاؤ، اپنے حق کے لیے کھڑے تو ہو جاؤ، پھر دیکھو سرکاروں کی امداد کیسے ہوتی ہے۔ چوڑیاں پہن کے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا، کہ یہ گھر میں بیٹھیں گے اور کچھ کہیں گے ارے ہو جائے گا کچھ نہیں، میدان میں نکلو میدان میں، اور کسی سے کی پرواہ مت کرو، مولانا صاحب آئیں گے، امام صاحب آئیں گے، نہ خود نکلو اپنی ذمہ داری پر۔ لڑنا سیکھو، مرد ہو مرد بنو، مرد کی اولاد ڈرتی نہیں ہے، سمجھے، خون پینے والے لوگ نہیں ہیں ہم۔ بے شک بے شک، کیا بات ہے، خود نہیں پیتے ہیں، سمجھے، دلیاں کھاتے ہو نا تم۔ بے شک، بیل کھا کے بیل کا دماغ مت بنو، سمجھے، سست نہیں بنو، سمجھے، بیل کھاؤ، شیر بنو، سمجھے، شیر کھاتا ہے شیر بنو، اپنے اندر جذبہ ایمانی پیدا کرو، سنی ہو سنی بن کر ہو، ایسے پکے سنی نوری میاں لکھتے ہیں، اپنے عقیدے میں ایسا ٹناٹن ہو کہ دوسرے دیکھ کر تعصب بھی جاتا، ایسا پکا ٹی ٹی ایس سنی بن کر پلپلا میں یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، ارے مندر کے گھنٹہ اور مسجد کی اذانیں ایک نہیں ہو سکتی، ویسے حق اور باطل ایک نہیں ہو سکتا، حق اور باطل ایک نہیں ہو سکتا، اور غریب نواز کا صدقہ کھاتے ہیں، غریب نواز کے ہندوستان میں رہتے ہیں، غریب نواز کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں، ارے غریب نواز کی عزت کے لیے بھی بھونکنا نہیں سیکھا تو پھر کیا کام کیا، اپنے سرکاروں کے لیے بھی بولنا نہیں سیکھا تو ہماری زندگی کیا کام کی۔ بولنا سیکھو اپنے بزرگوں کی بارگاہ کے تحفظ کے لیے، ان کی جو ہے وہ عزتوں کے تحفظ کے لیے، ہماری ماں باپ کی عزتیں قربان ہو، ہماری بہنوں کی ہماری بیٹیوں کی عزتیں قربان ہو ان بزرگوں کے قدموں پر، کہ جن کے دم قدم پر، جن کے دم قدم آج ہم زندہ ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم موجود ہیں یہاں پر، ورنہ ہوتے وہی، سمجھے، تو یہ ان کا صدقہ ہے ان بزرگوں کا، تو ان بزرگوں کا احساس مانو اور ارے کھڑے ہونا سیکھو ان بزرگوں کے لیے، زندگی بھر جو ہے وہ ان بزرگوں کی باتیاں دلاتے رہے، کبھی ان کی عزت پر کوئی انگلی اٹھائے تو اپنے آپ پر کھڑے ہونا تو سیکھو یار، سیکھو کھڑے ہونا، سنیوں بنو سنی مسلمان، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے، سمجھے، اور مسلک اعلیٰ حضرت پر زندہ رکھے اور اسی سچے مسلک پر موت نصیب فرمائے، آمین۔ آخری ایک شعر جو مجھ سے کہا گیا وہ پڑھتا ہوں کہ یہیں پہ مسعود غازی نے اپنے سر کو کٹایا ہے، یہیں پہ مخدوم اشرف نے پرچم حق لہرایا ہے، یہیں پہ مسعود غازی نے اپنے سر کو کٹایا ہے، یہیں پہ مخدوم اشرف نے پرچم حق لہرایا ہے، یہیں پہ حاجی علی وہ حاجی ملنگ و مخدوم ماہم، وارث مینا بابا تاج الدین کا ہم پر سایہ ہے، مینا بابا تاج الدین کا ہم پر سایہ ہے، ان سب کی چوکھٹ سے بٹتا ہے جامِ
زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے سلح کلی، سلح کلی نہیں ہے نبی کا نہیں سنیو، سلح کلی نبی کا نہیں سنیو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے دوران گفتگو اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا ہو جو شرعی جس پر گرفت ہو اور شرعی غلطی، اگر کوئی ایسا جملہ نکلا ہو کہ جو جس پر توبہ لازم آتی ہو تو میں اسے توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں الفاظوں سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرات بھی حضرت سے بیعت ہونا چاہتے ہیں۔